جو حکم کا زور ہے اور جو عبرت کا اثر ہے وہ تعبیرات سے ختم ہو جائے. چنانچہ صحابہ نے حکم پورا کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود ساری ڈیگچیاں الٹتی گئیں زمین پر، بلکہ یہاں تک بھی ہوا قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم نے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں لیا؟ حالانکہ کون سا زمانہ تھا قوم سمود کا؟ آپ کے ان کے زمانے کے درمیان لمبا فاصلہ ہے، لیکن آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے قوم سمود کی بستی سے گزرتے ہوئے ان کے کنویں سے پانی تو نہیں استعمال کیا؟ صحابہ نے کیا کہ ہاں پانی لیا تھا آٹا گوندھنے کے لیے. فرمایا جو آٹا قوم سمود کی بستی کے کنویں کے پانی سے گوندھا گیا ہے، اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دیا جائے، تم استعمال مت کرو. حالانکہ اس زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک کتنا پانی کون سے نکال لیا گیا ہوگا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کا مسلمان تو غیروں کے ساتھ حرام کھانے میں شریک ہو گیا ہے، اور وہاں اپنے صحابہ کو آپ قوم سمود کی بستی کے کنویں کے پانی سے بھی اتنی بڑی مدت کے بعد بچانا چاہتے ہیں کہ تم وہ پانی استعمال نہ کرو جو پانی نے استعمال کیا تھا. اس کا اثر تمہاری عبادات پر، تمہارے معاشرے پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے معاملات پر اس کا اثر پڑے گا. کہاں اس زمانے مسلمان وہ غیروں کے ساتھ ان کے معاشرے میں شریک ہے، اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے زمانے کے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے بھی روک دیا. غور کرنے کی چیز آپ کو یاد ہوگی کہ جو یقین رکھتے ہیں غیب پر اور حکم پورا کرتے ہیں حالات کے خلاف، وعدے ان کے لیے پورے ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے بیان کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا کمال ہے. میری بات بہت توجہ جاتی ہے. یہ اصلاح ضروری ہے ہر کام کرنے والے کی، کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف مددوں کو اور ظاہر غیب اور غیبی نصرتوں کو ان کے ایمان کا اثر اور ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنے والوں کی اجتماعی غلطی ہے. اس بات توجہ چاہتی ہے. یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے کہ اگر اسباب کے بغیر کام بنتا ہے تو ایمان ہے، اسباب کے بغیر کام نہیں بنتا، ہمارے پاس ایمان نہیں. اگر آسمان سے کھانے تیار اترتے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تمہارا ایمان بنا نہیں. اگر تم سمندر پر گھوڑے دوڑا تو تمہارا ایمان ہے، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تمہارا ایمان نہیں. مجھے اس بات پر حیرت ہے، اس بات پر مجھے حیرت ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی غیبی مددوں کو ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے. آپ سن سکتے یہ بات سمجھ لو. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے کہ لوگ غیبی مددوں کو اور غیبی نصرتوں کو صحابہ کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. اور اس زمانے میں بعض کام کرنے والے وہ اس سوچے پڑ گئے ہیں کہ ہمارا ایسا ایمان کیسے بنے گا.
کہ ہمارے ساتھ وہ جو صحابہ کے ساتھ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موعود کو مقصود بنانے والی غلطی ہے یہ۔ حالانکہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضا ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی انتہا اور ایمان کا درجہ وہ ضروریات کا پورا نہ ہونا ہے، نہ کہ ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونے کو آدمی ایمان سمجھے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ اس مغالطے میں، اس غلطی میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ مددیں ہونے لگیں جو صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی چوک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تیری مومن کو مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے، مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کام کرنے والوں میں ایمان کا کمال یہ بن گیا ہے۔ حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہری خلاف جو مددیں ہیں وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے، وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے۔ میری بات توجہ جائے، یقین کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا ہے عملاً، اس عمل کا بدلہ ہے یہ دنیا میں، آخرت میں جنتوں کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے میں نے سال تو بس کر دیا ہے کہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضا، ایمان کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے، ایمان کا کمال بھی یہ نہیں ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا، ایسے بے شمار اولیاء اللہ دنیا سے گزرے ہیں جن کی کوئی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نہ کرامت اولیاء موضوع ولایت ہے، نہ معجزات موضوع نبوت ہے۔ بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور وہ متبع سنت نہیں ہے تو جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر سے بھی ظاہر کے خلاف، ساحر ہے، جادوگر ہے، اب ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا یہ کوئی ولایت کی علامت نہیں ہے، ولایت کی علامت اتباع سنت ہے۔ اگرچہ کوئی کرامت پوری زندگی میں ولی سے ظاہر نہ ہو، دکان کرتا ہو، کما کر کھاتا ہو، جو چاہے کرتا ہو، میں کہتا ہوں ولی کی پوری زندگی میں کوئی ایک کرامت ظاہر نہ ہو، اگر وہ متبع سنت ہے تو ولی ہے، اور اگر متبع سنت نہیں ہے اور کرامت ظاہر ہوئی ہے تو جادوگر ہے، ولی نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو صحابہ کی ساتھ غیب حضرتوں کو بیان کرتے ہیں نا، یہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے۔ ایمان کا کمال کمال اطاعت ہے، اور کمال اطاعت پر یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ شرط یہ ہے یعبدون لا یشرکون بہ شیئا۔ اس آیت کو آپ پڑھیں تو مسلمان کو دنیا میں تمکن، اقتدار، برکتیں، سب کچھ جو حاصل ہوں گی وہ اطاعت پر حاصل ہے۔ یقین کرنا، وعدوں کے یقین سے وعدے پورے نہیں ہوتے، بلکہ حکم کو ماحول، ظاہر، طبیعت، حالات، جذبات، ان سب کے خلاف حکم کے پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے۔
نہیں رکھتے، ورنہ اس مخمصے میں لوگ پڑ چکے ہیں کہ میاں یقین کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا، یقین نہیں کرو گے تو وعدہ پورا ہوگا۔ عمل ہے نہیں، عمل تو ہے نہیں۔ جب عمل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو وہ کون سے وعدے ہیں جن کا یقین کرنے سے ظاہر کی خلاف مدد نازل ہو جائیں؟ میری سمجھ سے بات، میری سمجھ سے سب سے کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ اسباب کے ترک کرنے پر آ جائیں گے، اسباب کے ترک کرنے کی دعوت دیں گے کہ توکل کرو۔ توکل کیا توکل؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حکم پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنے وعدے کو شکلوں کے بغیر پورا کر دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس لیے عمل چھوڑ کر توکل کا تو اور اطاعت چھوڑ کر توکل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میں یہاں سے کہا کرتا ہوں کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے مطابق ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں اسباب کے اختیار کرنا عین توکل ہے۔ اسباب اختیار کرنا عین توکل ہے، آپ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں عین توکل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اختیار کرنا مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے اور مخلوق سے استغنا کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ حدیث میں قرآن میں کھول کر کہہ دیا گیا کہ جو حاجت کو مخلوق سے چھپائے گا ہم اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی توکل کو، اگر کوئی تسبب کا اسباب اختیار کرنے کے توکل کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ انبیاء، صحابہ، اولیاء سب کے ایمان کا انکار کرتا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں تھا انہوں نے اسباب اختیار کیا۔ ایمان سبب کا مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے، جہاں آدمی شکل کو عمل کے مقابلے میں لے آئے اور عمل کو چھوڑ کر شکل کو اختیار کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ اس میں توکل نہیں۔ اور جہاں آدمی عمل کو شکل پر، عمل کے مقابلے میں شکل کو چھوڑ دے اور عمل کو مقدم کر لے، وہاں کہا جائے گا کہ ہاں اس میں توکل ہے۔ توکل ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل عمل کو سبب پر مقدم کرنا ہے۔ یہ عمل کرنا تو وعدے سے ایمان سے پورے ہو جائیں گے؟ میں نہیں مانتا، ہمیں کہیں اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں قرآن حدیث میں کہ یقین کرو وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے اصولی بات یہ ہے کہ وعدے حکموں کے ساتھ، قدرت وعدوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ تم وعدوں کے یقین پر عمل کو مقدم کرو، ہم وعدے پورے کریں گے، اور تم وعدوں کا یقین کرو اور عمل نہ کرو، تم وعدوں پر یقین کرنے میں سچے نہیں کہلاؤ گے۔ یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ صحابہ کے وعدوں کا یقین کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حکم پورا کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز جو یاد کرنی ہے وہ ہے کہ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا جو ہے لوگوں میں دین کا استقبال نہیں ہے، مشکلات ہیں، اس کو نہیں دیکھتا ہوں۔ داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے، چاہے معاملہ کتنا بھی ابتدائی ہو، لیکن داعی کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تنہا ہیں، قبیلے خیبر اپنے آپ کو آپ پیش کر رہے ہیں، میں یؤوینی میں ینصرنی میں یمنعنی، روایتوں میں کون مجھے ٹھکانہ دے، کون مجھے پناہ دے۔ کوئی قبیلہ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے،
چلے جاتا ہوں کہ وعدوں کا یقین ایسا تھا کہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں دین پر وہ وعدے پورے ہوں گے، لیکن لوگوں کا اعراض اور لوگوں کا انکار وہ کام کرنے والوں کو شک میں نہیں ڈالتا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، حالات تو نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ابتدائی نبوت میں جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے قبیلوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے بکر بن وائل سے آپ نے ملاقات کی۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ پوچھا تمہاری تعداد؟ کہ ہم تعداد میں ریت کے ذرات کی طرح ہیں۔ فرمایا تم مجھے ساتھ لے چلو، تم مجھے ٹھکانا دے دو تاکہ اللہ کی بات پہنچا سکے، اپنے ساتھ مجھے لے چلو۔ جی ہاں، دیکھو آدمی اپنا وطن چھوڑنے کو، اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے، اگر کہیں کوئی موقع مل جائے بات کہنے کا تو میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، تو مجھے لے چلو اپنے ساتھ۔ بکر بن وائل بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ہم فارس کے ماتحت ہیں۔ فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہم لے گئے اپنے ساتھ تو ہمیں فارس کا خوف ہے۔ آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا جواب میں، اے بکر بن وائل، میں تم سے کہتا ہوں آج اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر